عورت کو حرم میں کتنا ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا؟ اب اگر حدیث سے اس کا وزن کیا جائے ان کے ثواب کا، تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں صلاۃ پڑھنا پردے میں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اگر عام گھر میں پڑھتی ہے تو وہ افضل، اس سے افضل ہے کہ خاص کمرے میں، اور چونکہ ایسے سجدہ کرے گی یہ سب لٹکا رہے گا، اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا فی مخدعہا، مخدع کے معنی جہاں رات میں وہ سوتی ہے وہاں اگر وہ صلاۃ پڑھے تو وہ اپنے گھر کے آنگن والے کسی ویسے برآمدے میں اور کچھ پڑھنے سے افضل ہے۔ تو ہم یہی یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ گھر نہیں ہے یہاں ان کا، یہ تو ایک آپ نے وقتی طور پر فندق لیا ہے، کرائے پہ لیا ہوٹل، تو انشاءاللہ حرم میں اگر وہ نماز پردے کے ساتھ مردوں کے ساتھ مردوں سے دور رہ کے پڑھتی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ 1,00,000 اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر ملے گا۔ اگر اپنے یہاں ہوتی محلے میں تو اپنے گھر میں پڑھتے زیادہ، لیکن یہاں چونکہ اپنا گھر نہیں ہے، ایک عارضی گھر بنا رکھا ہے، تو انشاءاللہ حرم پاک میں آئیں بے شک۔ اور یہ بھی کہ آپ کہیں کہ نہیں جائز ہے، جیسے ہمارے بزرگ چلے گئے، پیارے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے، صلاۃ پڑھنے سے نہ روکو، وہ بیوتہن خیر لہن، ان کا گھر ان کے لیے افضل ہے، جیسے پہلے والی روایت ہے اسی طرح کہ ان گھر میں پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ تو جو لوگ روکتے ہیں کہتے ہیں جائز ہی نہیں، ہمارے حنفی بھائی، حنفی نہیں، وہ حنفی نہیں دیوبندی میں کہتا ہوں، ہمارے دیوبندی بھائی حنفی وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے طریقے پر ہیں۔ امام ابو حنیفہ عقیدے میں صحابہ کے عقیدے پر کہتے تھے کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں تو کافر ہے، اور امام ابو حنیفہ ذکر اذکار پیارے رسول کا کرتے تھے، نہ کہ نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، اس کے علاوہ عربوں میں تیجانی اور پتہ نہیں کیا کیا 1000 راستے نکال رکھے ہیں لوگ، بدعت کے جو گمراہی کے راستے ہیں، ان کو بھی چھوڑنے کی توفیق اللہ دے، توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں۔ آپ ڈھونڈیں کہ پیارے رسول کا تزکیہ نفس کا طریقہ کیا تھا، پہاڑ میں جا کر کے نہیں، اور نہ کھو میں جا کر کے بس جائیں، آپ خود اعتکاف فرماتے تھے نبوت سے پہلے غار حرا میں، اپنے دادا، ہم نے بتایا تھا اپنے دادا کے سنت پر، اور دادا کی سنت شاید رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، کوئی اور جگہ تنہائی کی نہیں ملی، وہیں چلے گئے۔ لیکن کیا پیارے رسول گئے تھے وہاں تنہا اعتکاف کرنے حرا میں کبھی، اور یا جنگ احد کے کسی پہاڑ میں، احد پہاڑ میں چلے جاتے؟ نہیں، پیارے رسول نے مسجد میں تنہائی اختیار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی ذکر اذکار صبح شام کے اور نماز کے بعد تسبیحات، یہی ہیں تزکیہ نفس کے طریقے، نہ کہ بدعتی طریقہ اختیار کر کے۔ نقش بندی طریقے میں کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کو، ذکر بالجہر، لا الہ الا اللہ تھوڑی کو دل پہ مارو، یہ بدعت کہاں سے آئی؟ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ کسی کو دیکھا ہے؟ واللہ بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن ہمارے علماء ہی اس قسم کے افکار کو پالتے ہیں۔ آپ جانیں گے بہت بڑے مولانا جو یہاں سب ان کو سلفی سمجھتے تھے، مولانا ابو الحسن ندوی، وہ چاروں طریقوں سے منتسب تھے اور لوگوں کو بیعت بھی دیتے تھے اس کی۔ مولانا محمد رابع ندوی کو انہوں نے دی تھی، عبد الکریم پاریخ صاحب کو انہوں نے دیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے عالم ہو کر کے کیوں نہیں سوچتے کہ سنت کا طریقہ ہم ڈھونڈیں؟ لیکن باپ دادا جیسا کرتے آئے ہیں وہ یہی طریقہ رہا ہے گمراہی کا، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، یقیناً وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ آپ لوگ دیوبند کے بڑے عالم کو کوئی کہے کہ مولانا فلاں ایسا کرتے آئے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں اور یہ سنت کے خلاف ہے، تو دل مانتا نہیں ان کا۔ اگر وہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے نہیں ڈرتے، میں اللہ کے گھر میں یہ گواہی دوں گا کہ اگر اللہ سے ڈریں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو اب ہم اس کی تصحیح کریں۔ اب آپ جانتے کہتے ہیں ان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے ان کے سامنے آتے ہوئے میں ڈرتا تھا کیونکہ وہ دل کی بات کو جان لیتے ہیں۔
دل کی بات کو تو اللہ ہی جانتا، علیم بذات الصدور اللہ ہے، لیکن اس قسم کے غلط عقیدے کو ایک نہیں دو نہیں دسیوں تباہت اس کی ہو رہی کتابوں کی۔ میرے پاس وہ کتابیں ہیں، لے کے آتا ہوں جب بھی جاتا ہوں۔ ہمارے پاس بھائیوں نے دیکھا ہے لمبے 3-4 الماری جو اتنی لمبے اس کے رف کی ہوتی ہے، رف کو کیا کہیں گے؟ رینک کی، وہ سمجھ لیجیے 5-6 الماریاں صرف اردو کی کتابیں ہیں۔ الحمدللہ جب بھی جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتا تھا پیسہ دے کے لاتا الحمدللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بات پکی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہر درس کے آخر میں جو باقاعدہ لمبی بحث کر کے کہتے تھے بات پکی ہے، یاد رکھیے گا،